حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح۔ تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی۔ وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں۔ یہاں تم نے مسافروں کی طرح کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل، مسافر کی طرح، راہ گیر کی طرح وقت گزارنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کہ بس کا انتظار کرتے ہیں، وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے؟ خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے۔ پلیٹ فارم پہ، ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے؟ کبھی خریدی ہے؟ ایئرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے، ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا، اور آپ واش روم سے ہو کے یا کسی طبی حاجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کوئی بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے، چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ مسافر کو دو دو مرلے کے لیے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، وہ کچھ 6 انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت اسرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ، 10 سال رہے، انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا۔ ایک حجرے میں وقت گزر گیا۔ کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شیر خدا کا مکان کہاں تھا؟ کو بتائے کوفے میں کتنی جائیدادیں بنائی انہوں نے، کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں نے؟ ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا۔ حضرت عمر پر 80 دینار کا قرضہ تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ جب حضور آئے تھے نا معراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا۔ یہ نظریاتی بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کرونا آیا نا، پینک پھیل گئی، ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے نا، کیونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے، دل نہیں کرتا مرنے۔ اتنے پیسے جمع کیے ہوں پھر چھوڑ کے کیسے مرے؟ دل ہی نہیں کرتا۔ وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سامان باندھے ہوئے تھے، جب رب کا حکم آئے گا ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی؟ ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے۔ وہ میرے بھائی، وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، اور کا عقیدہ ہے۔ اور مجھ سے کوئی سوالات بھی ہوئے اس دوران۔ دیکھو، قبر کھڈا بھی ہے، گھڑا بھی ہے، لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے۔ ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے، اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا۔ عزیز بھائی، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری غلط ہے، کام ہم نے دوزخ والے شروع کیے ہوئے تو قبر کھڈا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، آنکھ پر، زبان پر، نفس پر کنٹرول ہے، پھر قبر کھڈا نہیں۔ نظریہ سمجھو، پھر تو قبر باغ ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ قبر ہے، باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ وہ جی قبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا جہاں اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے؟ چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں۔ کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے؟ چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی۔ یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بچہ تندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے، تو جس رب نے وہاں اسے سنبھال کے رکھا نا، پیاری جلد بنائی، وہ قبر میں بھی تیری بڑی حفاظت فرمائے گا، بڑی حفاظت فرمائے گا۔ بلوارت شاہ نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، نہ لے عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور، تو کوئی اور۔ یہ کہ اقبال بھی کہتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ قبر باغ ہے، باغ۔ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے، وہاں کیا بنے گا، بستر کوئی نہیں، ٹھنڈ بڑی ہے، وہاں کیسے گزارا۔ ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے،
बाग भी आम नहीं, रौदा तुम में रियादिल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग, और बाग आम नहीं जिसके नीचे नहरें रवा हैं, और बाग इतनी शानों वाला है कि पहली आंख खुलेगी तो ज़ियारत चेहरा वद्दुहा की नसीब होगी। हाँ, मेरी बात पर तवज्जो कर। जब आपका ये नजरिया बन जाता है ना कि मेरे लिए आगे बड़ा कुछ है। जो लोग यहाँ से गए थे ना सऊदी अरब मेहनत मजदूरी करने, उन्होंने वहाँ मकान बनाए। मैंने देखा है कि जिसने जो गया था ना 35 साल पहले, जो कंबल खरीदा था वापस आने तक वही कंबल है, और वहाँ बैठ के उसको पता है ना मेरा घर पाकिस्तान में है, तो यहाँ वो टाइलें भी लगवाता है। हालांकि आके साल में रहना 15 दिन है, 20 दिन है, टाइलें भी लगवा रहा है, तैयारियां भी। क्यों? किसेन बन गया मेरा असल घर है। ये हुजूर हमें सोच देते हैं कि तुम्हारा असल घर जन्नत में है। असी पंजाबी च एक लफ्ज बोल रहे हैं, तू कदे सोचिया भी नहीं होगा, बोलते हैं ना जी। इसका माना क्या है कि तेरी सोच से, तेरे इदराक से मावरा बात कर रहा हूं। हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी पाक फरमाते हैं तुम्हारे लिए रब ने जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, और फरमाया तुम्हारे दिल पर ख्याल भी नहीं गुजरा होगा कि अल्लाह ये अजमत अता फरमाएगा। उसकी तरफ रगबत। ये तो आप आए हैं जाहिल लोग जो जन्नत का मजाक उड़ाते। हमारे बाज नात खां इल्ला माशाअल्लाह, बाज अदीब, बाज शायर, बाज वाइजीन, वो कहते हैं मैं जन्नत होगा दी गल करना। अगर कितने जाना है तू? यही सारा कुछ है। जन्नत में ही अल्लाह का कुर्ब मिलेगा और यही रसूलुल्लाह की ज़ियारत भी नसीब होगी। आगे किधर जाना है तूने? कौन सी नई जगह बना ली मियाँ तूने? बात को समझे। अब हुजूर ने नजरिया दिया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार से मिलने आए। हुजूर ना मोटे बांध की चारपाई पे आराम फरमा थे। हम ते पई पिंडा च भी बैड ने, बांध दियां चार पईयां किथे रह गईयां? की आखीदा सी मुंज दी मंजी? बोलो ना यार, मुंज दी ते जेड़ी जेस च मिलदी सी ओदे बस पावे रंगीन हुंदे सन। इंजी ये ओहो, लेकिन कमाल थी ना यार। मकान कच्चे, बंदे पक्के, मोहब्बत गहरी, प्यार ज्यादा। हजरत उमर आए, अल्लाह के रसूल आराम फरमाते बोटे बांध की चारपाई पे। हुजूर हजरत उमर के लिए उठे तो कमर पर ना ये जो मोटे बांध की चारपाई होती है इसके निशान पड़ जाते हैं, और हमने देखे अक्सर बुजुर्गों की कमरों पे निशान होते, अक्सर देखे। सरकार उठे तो कपड़ा मुबारक जरा हटा तो देखा कि निशान पड़े हुए, तो हजरत उमर रो पड़े। दिलेर आदमी थे पर रो पड़े, हुजूर की मोहब्बत में रोए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, कैसर व किसरा तो दुनिया में बड़ी आसानियों में है और आप अल्लाह के हबीब हो के वो दर्द से रो रहे हैं, इखलास से बात कर। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम उनकी सोचों को बदल रहे हैं, उन्हें नजरिया दे रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे उमर, तुम पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में थोड़ी आसानी लें और आखिरत में रुसवा हो जाएं, और ये पसंद नहीं करते कि हम दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी सादतें अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। इसलिए हुजूर ने फक्र को पसंद किया, सादी रोटी को पसंद किया, कच्चे मकान को पसंद किया। जब आपका नजरिया ये नहीं बनता कि मेरे लिए आगे बड़ा कुछ है, उतनी देर तक इंसान आखिरत की तैयारी का शौक पैदा नहीं करता। अगर ये नजरिया बन जाए, वो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह लिखा है कि मिस्र में एक ज़माने तक ये तरीका रहा कि वो साल के ना आखिरी दिन, समझ लें जिलहज की 29 तारीख को दरिया के किनारे जाते थे, तो जो बंदा सबसे पहले कश्ती से उतरता था ना उसे पकड़ के बादशाह बना लेते। पूरा साल उसकी बात मानते थे, लेकिन साल गुजरने से 2-3 दिन पहले उसे जंगल में छोड़ आते थे, भेड़िए खा जाते थे। कहते थे अगर जिंदा रहा तो दोबारा कुर्सी पे बैठने की साजिश करेगा। इसका भी बड़ा जायका है ना, एक दफ़ा बंदा बन जाए तो फिर ये चस्का जाता भी नहीं। तो उनका ये तरीका था। एक दरवेश भी एक दिन, उसे क्या पता था कि ये बादशाह बनाएंगे, वो उतरा कश्ती से, उन्होंने पकड़ लिया। वो किधर लेके जा रहे हो? कहा तुम्हें बादशाह बनाना है। कहने लगा मुझसे तो पूछ लो। उन्होंने कहा बादशाह, हम जो बंदा आता है ना हमारा उसूल है बादशाह बना लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है, बताओ बादशाह के साथ क्या करते हो, क्या तरीका? उन्होंने कहा जी साल आपकी बात मानेंगे। तो मैं साल के बाद, कहने लगे वो जंगल है उसमें छोड़ आएंगे। कहने लगा एक तो 2 वादे करो, एक तो तुम जो मैं कहूँगा सारा साल मानोगे, और दूसरा इसी जंगल में छोड़ोगे, किसी और में तो नहीं फिर छोड़ाओगे? उन्होंने कहा इसी में छोड़ेंगे। उसने बैठते ही पहला हुक्म ये दिया कि इस जंगल से सारी झाड़ियाँ काट दो। दूसरा हुक्म ये दिया, अब झाड़ियाँ कट रही थी तो दरिंदे वैसे ही भाग गए जंगल से। फिर उसने कहा कि यहाँ ज़रा लगा के ना अच्छे तरीके से हालत हो, ज़रा फूल उगाओ, खेतियाँ उगाओ। वो पूरा साल वो बाग संवारता रहा।
اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے. سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں. وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے. معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نا تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا. معاذ اللہ جو آج ہماری سوچیں بن گئی. اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ. لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے, اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی ذرا جلدی نہیں لے جاتے, ذرا جلدی نہیں لے جاتے. اور پھر رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں, دنیا میں جیتے ہیں, لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے, لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے, پھول لگاتے رہتے ہیں. اور یار کتنی لمبی راتیں ہیں, جو ان راتوں میں بھی تہجد نہ پڑھے اس نے کب پڑھنی ہے؟ جو ابھی بھی اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں؟ بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سحری میں اٹھنا پڑے گا کہ نہیں؟ بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں؟ اٹھے نا 5 بجے آدھا گھنٹہ نفل پڑھیں, پھر فجر ہو جائے گی, پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں. دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچھو قبر کے, انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت باعزید بستامی کی طرح ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا. پھر ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا. اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے. اپنی اس فکر کا اظہار کریں. بات ختم کرتا ہوں. ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا, بخاری شریف میں موجود ہے, یا رسول اللہ میں مرگی کی مریض ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے؟ عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دے, اللہ شفا دے دے. حضور سب کے لیے دعائیں کرتے تھے, پر آج پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں شفا ہو جائے گی, اور اگر کرے صبر, مانا کیا ہے مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے, تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا. اب ذہن بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے, نظریہ بن گیا تھا. تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. کیا کہہ رہی ہے بھلا؟ وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی, تھوڑی سی تو زندگی ہے جی لوں گی مرگی کے ساتھ ہی. سرکار نے دعا کر دی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, عورت ہو تو حیا آتی ہے. تو محبوب نے دعا کر دی. لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے. بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہی. باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو, اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اپنی زندگی کے اندر 2 باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. 2, ایک تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے, کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں. اصل گھر یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر, بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں. تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے. تو بتاتا گیا اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا. تو وہ نہ جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا, زیادہ ہی کہانیاں سنائی, وہ بھی خوہ سائڈ آتے, وہ بھی میل سائڈی ہوتی ہے نا طبیعت. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیلیا بس کر, تیرے تو پہلا کی دی سی. اس نے کہا جی فلانے کی. فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی؟ وہ چپ کر گیا. تو فرمانے لگے دانش منداں دا کم ناہی دل دنیا تے لانا, اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا. یہ تو بڑے خامد کرتی ہے, آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا. ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو اب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے. اس طرف توجہ کریں. اللہ آپ کو بہت سی برکتیں دے.